نبی پاک کے بعد ایک صحابی آتے, بڑے مفلس اور غریب صحابی ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے سرکار کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب حیثیت بنا دے, کچھ مال و دولت مجھے بھی عطا کر دیا جائے. اللہ کے نبی اس قدر مفلس ہو کہ فاقر گزرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے پیر تک اس شخص کو دیکھا اور فرمایا کیا تو نے نکاح کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح نہیں کیا, میرے پاس کوئی عورت نہیں, کوئی بیوی نہیں ہے میری, میں تو کنوارا ہوں. ارشاد فرمایا جاؤ نکاح کر لو. اور صحابی خاموش ہو گئے, گھر آئے سوچنے لگے کہ میں تو رسول کے پاس یہ دعا کرانے گیا تھا کہ سرکار کچھ مال و دولت مل جائے, اللہ میری مفلسی کو دور کر دے, مگر حضور نے دعا کرنے کی بجائے یہ فرما دیا کہ نکاح کرو. کیسے نکاح کیا جا سکتا ہے کہ جب میں خود مفلس ہوں تو اپنی بیوی کو کیسے پالوں گا, اپنی بیوی کی کیسے پرورش کروں گا, اسے کیسے چیزیں اور اس کی ضروریات کی چیزیں فراہم کر سکوں گا. 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور صحابی نے نکاح تو نہیں کیا. 1 مہینے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ میری مفلسی کو دور کر دے. آقا نے دیکھا, ارشاد فرمایا تو وہی شخص ہے نا جو 1 ماہ پہلے پھر آیا تھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں ہی ہوں. کہا تو نے نکاح کر لیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ نکاح تو نہیں کیا. فرمایا جاؤ نکاح کرو پھر آنا. وہ صحابی پھر چلے گئے اور پھر سوچنے لگے کہ رسول اللہ نکاح کے لیے کہتے ہیں, کتنی عجیب بات ہے, میں حضور سے دعا کے لیے کہتا ہوں, حضور نکاح کے لیے کہتے ہیں. اور نکاح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھ مفلس سے نکاح کون کرے گا. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کو دے بھی دے میرے نکاح میں میری کردار اور سیرت کو دیکھ کر, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میرے ہی کھانے کے مسئلے ہیں تو بیوی کو کھانے کے لیے کہاں سے سامان فراہم کیا جائے گا. پھر 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور پھر وہ تیسری بار رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کہ یا رسول اللہ آپ دعا تو فرمائیں سرکار. تو اس بار رسول اللہ کے چہرے زیبا پر کچھ ناراضگی کے اثرات ظاہر ہوئے. آپ کے چہرے پر کچھ جلال طاری ہوا اور آپ نے جلال کی کیفیت میں ارشاد فرمایا تو وہی ہے نا جو 2 بار آیا تھا اور تیسری بار پھر آ گیا دعا کرانے. عرض کہ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں نکاح کروں. اللہ کے رسول میں خود فاقے کرتا ہوں, جو خود بھوکا رہتا ہوں اپنی بیوی کو کیسے کھلا سکتا ہے, میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت کیا تو منافق ہے کہ جو میری بات کو سمجھتا نہیں ہے, جا نکاح کر. خبردار جب تک تو نکاح نہ کر لے اس سے پہلے میرے پاس حاضر نہ ہونا. اس حال میں اب تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نکاح کر چکا ہوں. اس بار بہت سختی سے رسول اللہ نے ان کو تاکید کی تھی. وہ صحابی گئے اور کچھ جستجو کی. ایک غریب گھر کی ان کی لڑکی کو پیغام ان کا قبول کر لیا گیا. ایک غریب باپ نے اپنی غریب بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیا. بیوی گھر پر آئی, یہ سوچ رہے تھے کہ بیوی کو کیا کھلاؤں, مگر رب تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ان کے روزی کے اسباب کو مہیا فرما دیا. غیب سے دروازے کھل گئے اور حال یہ ہوا کہ جب 1 ماہ کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے, سرکار نے فرمایا کیا میں تیرے لیے دعا کر دوں؟ عرض کہ یا رسول اللہ اب میں دعا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہ آپ کی بارگاہ میں آ کے رب سے یہ دعا کرواؤں آپ سے کہ آپ یہ دعا کیجیے کہ پروردگار میری ان برکتوں کو سلامت رکھے. تو سرکار مسکرایا, فرمایا کیا ہوا, ذرا اپنا حال تو بیان کر. کہا یا رسول اللہ پہلے فاقے ہوتے تھے لیکن قسم وحدہ لا شریک کی, جس دن سے میرے گھر میں میری شریک حیات آئی ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں کبھی بھوکا نہیں سویا ہوں, میں نے کبھی فاقہ نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی اتنی اب دولت کی فراوانی ہے کہ کھانے کے بعد بھی اتنا بچ جاتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی کھلانے لگے ہیں, اب دوسروں کو بھی کھلاتے اور پلاتے ہیں. آقا نے فرمایا جانتا ہے کہ مفلسی کس وجہ سے تھی؟ یہ مفلسی تیرے اعمال کے سبب سے تھی, لیکن جب تو نے نکاح کیا اور تیری بیوی گھر آئی تو وہ بیوی برکتوں کا سبب تھی. ساری برکتیں تیرے بیوی کے ذریعے آئی ہے, تو اپنی برکتوں کو خود روکے ہوئے تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت انسان کی زندگی میں آتی ہے تو برکتوں کا سبب بن کر آتی ہے. اسلام نے عورت کو اتنا بلند کیا کہ کہیں بھی ذلیل و خوار نہیں کیا ہے. مگر ایک بات ہے یہاں پر کہ اس پرفتن دور میں کچھ لوگ نقاب اور برقعے کو لے کر اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو یہ حق دیا وہ حق دیا, تو پھر یہ برقع جیسا ظلم کیوں کر رہے ہو آپ, یہ پردہ کیوں عورتوں پہ آپ نے لگا رکھا ہے, یہ پردے میں عورتوں کو کیوں رکھا ہے آپ نے, یہ کپڑے گرم اور بلیک کپڑے پہننے پر کیوں مجبور کر رکھا ہے؟ اس کے جواب میں ایک مختصر بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت عورتوں کا پردہ یہ ظلم نہیں ہے, عورتوں کا یہ پردہ ان پر جبر نہیں ہے, عورتوں کا یہ پردہ ان کے تحفظ کا کی عزت اور ان کے تحفظ کا فراہم کرنا ہے. یہ پردہ ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے, یہ پردہ ان کو عظمت دلاتا ہے. یہ پردہ ایک جبری قانون نہیں ہے. میں اس کے تعلق سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ میڈیا پہ بات چل رہا تھا, اگر ہماری اسلامی بہنوں کو معلوم ہوگا, انہوں نے اخبارات یا نیوز سنی ہوں گی تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیچ میں کچھ حالات ایسے گزرے کہ جرمن کے اندر پردے اور نقاب پر پابندی لگائی گئی. بڑے سخت قانون لائے گئے اور کہا گیا کہ جو عورت پردے کی حالت میں دکھیں گی حال یہ کیا جائے گا کہ اس پر سختی کے ساتھ اس سے نپٹا جائے گا, اس پہ جرمانہ بھی کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ سزا بھی دی جائے. بہت ساری اسلام پر فدا ہونے والی ہماری بہنوں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیے, مگر جبری قانون تھا نافذ کر دیا گیا. ہندوستان کے میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا اور اچھال کے کہا کہ صاحب جرمن میں جو ہوا وہ صحیح تو ہوا ہے, آخر عورت کو پردے میں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے, پردے میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے. ناگپور میں ایک اخبار کی کانفرنس چل رہی تھی, اس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا, کچھ غیر مسلم رہنما بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس بات پر زور دے رہے تھے, بار بار یہ منوانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پردہ اسلام کا ایک جبری قانون ہے جو عورتوں پہ نافذ کیا گیا ہے. میں نے وہاں ایک بات کہی تھی اس وقت جس کی تائید ان غیر مسلموں کو بھی کرنی پڑی, اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس بات کو قبول اور ایکسیپٹ بھی کیا کہ واقعی آپ نے جو دلائل کی بات کی ہے یہ وہ باتیں ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. میں نے وہاں 2 باتیں کہی تھی. پہلی بات تو میں نے یہ کہی تھی کہ آپ پردے کی بات کر رہے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنے مذہب سے پردے کو نکال دیا ہے, ورنہ اگر مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو پردہ آپ کیا بھی تھا, تہذیب آپ کیا بھی تھی, لحاظ آپ کا بھی تھا. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اب ان لحاظوں کو ترک کر دیا ہے, مرد اور عورت کے خلط مرد معاشرے کو قبول کر لیا ہے. میں نے کہا کہ ذرا جائیے اور آپ تلسی داس کی رامائن کھولیے, رام چرت مانس جس کا نام ہے. تلسی داس نے اکبر کے زمانے میں لکھی تھی اور یہ ہندوؤں کا بہت بیسک گرنتھ ہے. اس کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے. واقعہ تو یہ ہے کہ تلسی داس لکھتے ہیں کہ جب راون سیتا کو لے کر جاتا ہے
اور سیتا کو لے جا رہا تھا. یہ ان کے مذہب کے اعتبار سے ہے کہ الگ بات ہے کہ ہم کتنا مانتے اور کتنا نہیں مانتے. بحث اس کی نہیں ہے کہ ہم اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے. بحث تو یہ ہے کہ چونکہ وہ غیر مسلم ہے, مجھے انہی کے دھرم اور انہی کی کتابوں کی بیس پر ان کو مطمئن کرنا ہے. میں نے کہا آپ کی اپنی کتابوں میں خود چیز موجود ہے کہ پردے کی آپ کیا اہمیت ہے, اس کو غور سے دیکھیے آپ. تو تلسی داس لکھتے ہیں کہ جب سیتا کو راون لے کر جاتا ہے تو سیتا نے کیا کہ رام مجھے تلاش کرتے ہوئے آیا تو اپنے آبوشن اپنے زیورات کو اتار کر پھینکنا شروع کیا. کہیں کان کی بالی اتار کے پھینک دی ہے, کہیں ہاتھوں کی چوڑیاں پھینکی, کہیں گلے کا ہار پھینکا, کہیں پیروں کی پائزہ پھینکی ہے, کہیں ناک کی نتنی پھینکی ہے, کہیں ماتھے کی بندیا پھینکا. گرس کے جتنے آبوشن اور جتنے زیورات سیتا نے پہنے تھے ایک ایک جگہ وہ تھوڑے تھوڑے دور پر پھینکتی رہی. رام لکشمن کے ساتھ اپنے بھائی لکشمن کے ساتھ سیتا کی تلاش میں نکلے ہیں. ایک زیور ملتا ہے. جیسی زیور کو دیکھا رام نے اٹھایا اور اپنے بھائی لکشمن سے کہا بھائی لکشمن دیکھو یہ ماتھے کی بندیا ہے اور یہ تمہاری بھابھی کی بندیا ہے, یہ اس طرف ملی ہے, مطلب سیتا کو اسی طرف لے جایا گیا ہے. لیکن لکشمن نے کوئی جواب نہیں دیا, لکشمن خاموش تھے. کچھ چند قدم آگے بڑھے ہیں تو اس کے بعد پھر کان کی بالی ملتی ہے اور رام نے بالی کو اٹھایا, کہا کہ لکشمن بھائی دیکھو یہ تمہاری بھابھی کی بالیاں ہیں. لکشمن اب بھی خاموش تھا, لکشمن نے اب بھی کچھ نہیں کہا. پھر چند قدم آگے بڑھے تو دوسری بالی ملی. پھر رام نے کہا کہ لکشمن دیکھو یہ تمہارے بھابھی کی دوسرے کان کی بالی ہے. لکشمن اب بھی خاموش ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں تو گلے کا ہار ملا. رام نے پھر وہی جملے کہے بھائی لکشمن دیکھو یہ تمہاری بھابھی کے گلے کا ہار ہے. لکشمن اب بھی خاموش تھا. پھر آگے بڑھے تو چوڑیاں ملتی ہے. 10 کے زیورات ملتے رہے اور ہر زیور کو اٹھا کے رام لکشمن سے کہتے ہیں کہ بھائی لکشمن دیکھو یہ تمہارے بھابھی کی زیورات ہے, یہ چوڑی ہے, یہ کانوں کی بالیاں ہے, یہ ماتھے کی بندیا ہے, یہ ناک کی نتنی ہے. مگر لکشمن خاموش ہے. مگر جب کچھ آگے بڑھے تو پائروں کی ایک پائزب نظر آتی ہے اور پائزب کو جیسی لکشمن نے دیکھا اس سے پہلے کہ رام اس پائزب کو اٹھاتے, لکشمن دوڑ کے جاتا اور جانے کے بعد پائزب کو اٹھا لیا اور اٹھا کے رام سے بے ساختہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ہمارے بھابھی کی, میری بھابھی کی, آپ کی پتنی کی اور میری بھابھی کی پائزب ہے. رام نے دیکھا تو بڑے تعجب سے پوچھا لکشمن بڑی عجیب بات ہے کہ جتنے آبوشن ملے اسے میں نے پہلے اٹھایا, تم کبھی کسی آبوشن کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھے. میں نے بندیا اٹھا کے کہا کہ تمہاری بھابھی کے, تم خاموش تھے. میں نے چوڑی اٹھا کے کہا کہ تمہاری بھابھی کی چوڑیاں ہیں, تم خاموش تھے. میں نے کانوں کی بالیوں کے بارے میں کہا, تم خاموش تھے. جتنے زیورات مجھے ملے میں نے سب بار ہر مرتبہ یہ کہا کہ یہ تمہاری بھابھی کی اور تم خاموش تھے. مگر جب پیروں کی تم نے پائزب کو دیکھا تو تم نے بے ساختہ اس کو اٹھایا اور بے ساختہ کہا ہے کہ یہ بھابھی کی پائزب ہے. لکشمن کی پائزب کو تم نے کیسے پہچانا جبکہ کسی زیورات کے بارے میں تم نے اپنی تائید اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی؟ تو لکشمن کہتے ہیں بھیا میں ان زیورات کو نہیں پہچانتا اس لیے کہ میں جب بھی بھابھی کے سامنے آیا ہوں تو بھابھی کے چہرے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے. میری نگاہ اپنے بھابھی کے قدموں کی طرف رہی ہے, لہذا میں نے جب بھی دیکھا بھابھی کے قدموں کو دیکھا. اس لیے میں پائزیب کو تو پہچانتا ہوں لیکن گلے کی مالا کو نہیں پہچانتا, کان کی بالیوں کو نہیں پہچانتا, ماتھے کی بندیوں کو نہیں پہچانتا. میں نے کہا آپ کے دھرم میں بھی یہ پردہ تھا کہ ایک دیور جب بھابھی کے سامنے آتا تھا تو اس کے چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے, لیکن اسلام یہ دنیا کا وہ مذہب واحد ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے, جس کو رسول نے نافذ کیا ہے. یہ آپ کے بنائے ہوئے مذہب تھے, اس میں امینڈمنٹ ہو سکتا ہے, اس میں تغیر اور تبدیلیاں ہو سکتی ہے, مگر اللہ کے بنائے ہوئے مذہب میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اور اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ آج آپ عورتوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ عورت کو جتنا بے پردہ کر دیا جائے گویا اس کو اتنا حق دیا جا رہا ہے. حق اس کا نام نہیں ہے کہ پراپرٹی سے بے دخل کر دیں, حق اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کنیا دان کے نام پہ اس کو دان کر دیں, حق اس کا نام نہیں ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کرے اور کہا جائے کہ بیٹا جاؤ شوہر کے گھر جا رہی ہو تمہاری ڈولی اٹھی ہے برتھی اٹھ کر آنا چاہیے. حق اس کا نام نہیں ہے. حق اسے کہتے ہیں, حق اسے کہتے ہیں کہ عورت کو پراپرٹی میں بھی حصہ دیا جائے, نکاح کے بعد شادی کے بعد شوہر کے جانے کے بعد بھی رشتے قائم کیے جائے, اس سے محبت ہو, وہی حق باپ پہ اس کے گھر پر ہو جو پہلے شادی سے پہلے تھا. حق اس کو کہتے ہیں. حق کو تم نے یہاں تو پامال کیا, صرف ایک عورت کو بے پردہ کر کے تم نے سمجھا کہ بہت بڑا حق دے دیا. تو میں نے کہا کہ اگر اسلام کو آپ اتنا جبری مذہب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت کو جب تک بے پردہ نہ کیا جائے تب تک حق ادا نہیں ہو سکتا, تو مجھے بتاؤ کہ آپ کیا جو سادھویاں ہوتی ہیں وہ کیوں پردے میں رہتی ہے, وہ کیوں اسکارٹ نہیں پہنتی, وہ کیوں اپنے بازوؤں کو کھلا کیوں نہیں رکھتی, وہ کیوں سروں پہ دوپٹے اور کپڑے اوڑے رہتی ہے, وہ کیوں اپنے ہاتھوں کو چھپاتی ہے. چرچ میں جائیے تو جو چرچ میں نندے ہوتی ہے, جو نند ہوتی ہے وہ گلوس کیوں پہنے ہوتی ہے, سر پہ اسکارف کیوں پہنے ہوتی ہے. تو اس میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے وہ اس لیے ہوتی ہے, سب نہیں ہوتی, کچھ مخصوص ہوتی ہے. مخصوص جو ہوتی ہے کچھ نندے بنتی ہیں جو اس سلیقے کے لباس میں ہوتی ہے. سب عورتیں سادھویاں نہیں بنتی, کچھ سادھویاں ہوتی ہے جو اس لباس میں ہوتی ہے. تو میں نے کہا گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کی کچھ مقدس خواتین ہیں جن کو یہ مقدس لباس دیا گیا ہے, یہ لباس مقدس ہے اور یہ مقدس لباس اس لیے اس طرح پہننا ہے کہ مقدس خاتون ہے. میں نے کہا اسلام میں اور آپ کے مذہب میں یہی تو فرق ہے کہ آپ نے معاشرے میں چند عورتوں کو مقدس سمجھا ہے, معاشرے میں چند عورتوں کو تقدس دیا ہے, لیکن اسلام وہ دنیا کا مذہب ہے جو ساری خواتینوں کو تقدس دینا چاہتا ہے, ساری اسلام کی عورتوں کو مقدس دیکھنا چاہتا ہے. تم نے معاشرے میں مخصوص طبقے کو ایک مقدس سمجھا ہے, لیکن اسلام ہر اپنی بیٹی اور اپنی ہر ماں اور اپنی ہر بیوی اور بہن کو مقدس دیکھنا پسند کرتا ہے. تو یہ پردہ جبری نہیں ہے بلکہ یہ تحفظ فراہم کرتا ہے. اس لیے میری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اس پردے کو وہ ظلم نہ سمجھے بلکہ دیکھے کہ رسول کی شہزادی خاتون جنت نے کیسا پردہ کیا ہے. کوئی عورت کتنی ہی عظیم ہو جائے لیکن قسم خدا کی وہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے عظیم نہیں ہو سکتی. فاطمہ کے پردے کا یہ حال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے قسم وحدہ لا شریک, میں نے فاطمہ بنت رسول اللہ سے بہترین عورت کو نہیں دیکھا. قسم خدا کی فاطمہ اتنی باپردہ تھی کہ اس کے بالوں کو بھی آسمان نے کبھی نہیں دیکھا ہے. یہ خاتون جنت کا پردہ تھا. اللہ کے نبی فاطمہ کے پاس آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی شہزادی سے پوچھتے ہیں کہ یہ شہزادی بتاؤ عورت کے حق میں سب سے بہتر کیا ہے.
अर्ज करती है बाबा जान, औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि अपने घर में ठहरी रहे, जरूरत हो तो तभी बाहर निकले, जरूरत हो तो किसी महरम के साथ निकले, तन्हा ना निकले। आका ने फरमाया अच्छा बेटी फातिमा ये बताओ और इससे ज्यादा औरत के लिए क्या बेहतर है? अर्ज करती है बाबा जान, औरत के लिए इससे बेहतर ये है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो वो अपने घर में ही नमाज पढ़े। इरशाद फरमाया मेरी बेटी क्या इससे भी बेहतर औरत के लिए कुछ और है? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, इससे बेहतर ये है कि नमाज वो अपने घर के तहखाने में पढ़े, बेसमेंट में पढ़े। तो अल्लाह के नबी ने अपने बेटी की पेशानी को बोसा दिया और इरशाद फरमाया कि बेटी फातिमा तूने औरत की फितरत को पहचान लिया है। तो ये औरत का तकद्दुस है, ये औरत की अजमत है, पर्दा उसको अजमत फराम करता है, ना कि उसके जुल्म जबर की बात करता है।